مارخور کراکورم ہمالیہ، ہندوکش اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور اس وقت پوری دنیا میں اپنی نسل مٹنے کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ مارخور کی 5 اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں گلگت بلتستان، کشمیر، چترال اور کوہ سلیمان میں مارخور کی نسل موجود ہے۔ گلگت بلتستان میں قدیم زمانے سے لے کر 90 کی دہائی تک مقامی لوگ مارخور کا شکار کر کے گوشت کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور بعض جگہوں پر اب بھی ایسا کیا جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا سے لوگ اسے شکار کرنے کے لیے باری قیمت ادا کر کے ان کے اس منفرد سینگ کو بطور ٹرافی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مارخور کے سینگوں کی لمبائی تقریباً 4 فٹ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جانور اپنے لمبے سینگوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ مارخور ان 72 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات WWF کے 1976 میں جاری کردہ خصوصی خصہ جات کے مجموعے میں بھی موجود ہیں۔ گلگت بلتستان میں آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مارخور کو بطور غذا استعمال کرنے کے لیے اس کے شکار میں اضافہ ہوا، جس سے اس کی نسل مٹنے کے خطرات بڑھنے لگے۔ حکومت پاکستان نے 70 کی دہائی میں مارخور کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات شروع کیے، جس میں غیر قانونی شکار کے خلاف قانون سازی، مارخور کے لیے محفوظ علاقوں کی نشاندہی اور مقامی لوگوں کو مارخور کی حفاظت میں شامل کرنا تھا۔ لیکن جب اس جانور کی نسل معدومیت کے قریب پہنچی تو حکومت پاکستان نے 1997 میں مارخور کے تحفظ کے لیے ایک بہترین اور منفرد پروگرام گلگت بلتستان میں شروع کیا، جسے مارخور ٹرافی ہنٹنگ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے مقامی لوگ مارخور کا شکار نہیں بلکہ اسے تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اس پروگرام کے تحت مارخور کے شکار کے لیے صوبائی حکومت اور شعبہ جنگلی حیات شکار سے دلچسپی رکھنے والے ملکی اور غیر ملکی شکاریوں کے لیے اجازت نامہ یا پرمٹ بھاری رقم کے بدلے جاری کرتی ہے، جو کہ ایک منظم طریقہ کار کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ایک بار حاصل کیا گیا لائسنس صرف 6 ماہ کی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شکار کے لیے صرف بوڑھے مارخور کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مارخور کا شکار آسان کام نہیں، ایک چیلنجنگ گیم ہے۔ اس کھیل کے لیے تربیت یافتہ و تجربہ کار مقامی شکاریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجازت نامے سے حاصل کی گئی رقم کا 20% حصہ حکومت اور 80% مقامی کمیونٹی کو ملتا ہے، اور مقامی کمیونٹی اس رقم کو کنزرویشن کے مقامی اداروں کے ذریعے لوگوں کی تعلیم، صحت اور دوسرے فلاحی کاموں پر خرچ کرتی ہے۔ اگر ہم مارخور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی کامیابی کا ذکر کریں تو اس پروگرام کے تحت معدومیت کے خطرے سے دوچار مارخور کی تعداد میں پہلے سے نسبتاً اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جانور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے تحت نہ صرف اپنے تحفظ کے لیے خود وسائل فراہم کر رہا ہے بلکہ مقامی افراد کی زندگی بھی بہتر بنانے کے لیے وسائل کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ رقم علاقے میں تعلیم، صحت، کاروباری، قرضہ اسکیم اور دوسرے فلاحی کاموں پر خرچ ہو رہی ہے۔ حکومت گلگت بلتستان، محکمہ جنگلیات و جنگلی حیات اس پروگرام میں مزید بہتری لانے کے لیے پرعزم ہے۔ گلگت میں 1990 کی دہائی میں جنگلی حیات اور خاص کر مارخور کے تحفظ پر عاشق احمد نے کام شروع کیا، جس کا تعلق اس وقت پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ پشاور سے تھا۔ عاشق احمد نے حکومت گلگت بلتستان کے ساتھ مل کر پہلی بار کمیونٹی کی بنیاد پر ٹرافی ہنٹنگ پروگرام گاؤں پر ضلع نگر اور پھر اپر ہنسا گوجال میں خنجراب ولیجز آرگنائزیشن کے ایریا میں شروع کیا۔ 2023 سے اب تک موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہر سال کی طرح اس سال شکاری شروع نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے اس علاقے میں برفباری کا نہ ہونا ہے۔ مارخور کے شکار کے لیے برف کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ پہاڑوں پر زیادہ برف باری کی وجہ سے مارخور گھاس کی تلاش میں نیچے آبادی کے قریب آتے ہیں، اور سفید برف میں وہ نمایاں ہوتے ہیں جس سے شکار آسانی سے ممکن ہوتا ہے، جبکہ پچھلے برسوں کی طرح اس سال شکار ناممکن ہوا۔ یہ سب اس علاقے میں موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب جہاں مارخور کے شکار سے مقامی کمیونٹی کو مالی فائدہ پہنچتا ہے، وہیں یہ لوگ تشویش میں بھی مبتلا ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وفاقی و صوبائی حکومت کنزرویشن اور نیشنل پارک کے نام پر گلگت بلتستان کی زمینوں پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی طرح 2 سال پہلے ضلع استور میں 2 نیشنل پارکس کے اعلان کے بعد وہاں کے لوگوں نے اس پر سخت اعتراضات اٹھائے اور اسے ناکام بنایا۔ مارخور صرف ایک جانور ہی نہیں بلکہ پاکستان کا قومی جانور اور ہماری قوم کا فخر ہے۔ مناسب ہوگا کہ مقامی لوگوں کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے
اور مارخور کے نسل کو معدومیت سے بچانے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں اس جانب توجہ دی جائے۔ یہ تھا میرا آج کا وائس بلاگ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔